اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم اور جمعہ کریم۔ سب سے پہلے تو ان تمام سامعین کرام کا بہت بہت شکریہ جو کل کی شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور اس بات کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ شدید گرمی اور حبس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں خواتین و حضرات وہاں پر بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو ایک ہی ہستی نے بٹھا رکھا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور وہ اس لیے اس نے ہمیں بٹھا رکھا تھا کیونکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین محترم کہ اگر ہم کئی راتیں بھی اس واقعے کی تشریح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب اور فضائل بیان کرنے میں بتا دیتے تو شاید تب بھی معراج کی شب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی، پاکستان میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسمیشن رمضان مبارک، جو کبھی رمضان کریم رہا، کبھی سلام رمضان رہا، کبھی مہمان رمضان، کبھی ایمان رمضان، پہچان رمضان، رحمان رمضان، پیغام رمضان، یہ ساری ٹرانسمیشنز ربیع الاول کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی۔ تو یہ وہ اعزازات ہیں جو یقیناً میرے ساتھ، میری ٹیم کے ساتھ، میرے ادارے کے ساتھ ہماری بس بخشش کا سامان ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں، ہم نے یہ اہتمام شروع کیا اور اس کو فروغ دیا، کیونکہ ہم کیا شروع کرنے والے ہیں جناب، شروع کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس کام پر مامور کر رکھا ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی نہ شروع کرتا ہے، نہ کوئی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے کرم ہیں، اس کی عنایتیں ہیں اور اس کی عطا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ مناسب لفظ اگر کوئی ہے تو یہ اس کی توفیق ہے، جس کو وہ توفیق عطا فرما دے۔ بہت سارے پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق آپ کو بیان کرنے تھے، لیکن رات بہت طویل ہو گئی تھی، اور جس پہر میں ہم داخل ہوئے تھے وہ پہر دعا کا تھا، تو پھر یہ مناسب ہوتا تھا کہ ہم جلد ہی دعا کی طرف بڑھ جائیں۔ اور مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے اپنے پرسوز انداز میں، جو ان سے توقع تھی مجھے اور آپ سب کو بھی تھی، ان توقعات پر پورا اترتے ہوئے انہوں نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے دعا فرمائی۔ میں اپنے ان تمام مہمانان گرامی کا مشکور اور ممنون ہوں جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہاں تشریف لائے۔ ان مہمانوں کا بھی جو سامنے موجود تھے، سب سے زیادہ تو انہی کا شکریہ۔ ایک میلے کا سا سما تھا۔ میں جب وہاں سے رات کو باہر نکلا تو لوگ پیدل 3 بجے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کراچی میں یوم سوگ بھی اور ہڑتال بھی، لیکن اس کے باوجود لوگ گھروں سے آئے اور پھر رات کو 3، ساڑھے 3، 4 بجے تک ایک سڑکوں پر ایک عجیب سا رش تھا جو ارد گرد کی تھی، اور وہاں سے لوگ جا رہے تھے۔ بہتوں کے پاس اپنی کنوینس نہیں تھی، لیکن وہ پیدل بہت دور تک گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے رکشہ، ٹیکسی یا بسیں تو چل نہیں رہی تھی، رات بہت ہو گئی تھی، اسی طرح سے لوگ اپنے گھروں کو پہنچے۔ موٹر سائیکل پر جو لوگ آئے تھے وہ 3 4 جا رہے ہیں، جو اپنی گاڑیوں میں آئے تھے گاڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ کیا منظر تھا! سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانوں کی طرح اس محفل میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر ہمارے 2 ادارے کے ساتھی صدمات سے دوچار ہوئے۔ ایک تو اب ہم اس دنیا میں ہی نہیں ہیں،
تو ان کا پوری فیملی اس صدمے سے دوچار ہوئی. ہمارے کاظم حیدر صاحب، ان کے لیے ہم نے رات کو مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا. کاظم حیدر صاحب ہمارے پینل پروڈیوسر تھے، بہت ہی اچھے انسان، ہنس مکھ ملنسار. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. کل ہی ایک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے. جمع سال تھے. ان کے لواحقین پر جو گزر رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس درد کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اسی طرح ہمارے ایک بہت پیارے دوست، ہمارے بھائی یحییٰ حسینی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جنہیں آپ اکثر و بیشتر اسکور پروگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. کالم نگار بھی ہیں، اسپورٹس سے بہت شغف رکھتے ہیں اور اسی کے پروگرامز کرتے ہیں. ان کے والد کا سانحہ ارتحال، تو ان سے بھی میں دلی تعزیت کرتا ہوں. ان کے گھر والوں سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد گرامی کو غریق رحمت کرے. اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں جناب سید اصفر رضوی صاحب، وہ میرے ٹیچر تھے. انہوں نے مجھے کیمسٹری پڑھائی تھی. ان سے میں نے کیمسٹری سیکھی تھی، کیمسٹری پڑھی. ایک بہت ہی خوبصورت انسان، ملنسار اور سب سے محبت کرنے والے. نفرت کے پیروکاروں نے، نفرت کی پرستش کرنے والوں نے، انات کو پوجنے والوں نے ان کی جان لے لی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت بڑے عالم اسلام کے اسکالر بزرگ جناب حکیم اختر صاحب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. بہت عرصے سے بیمار تھے، طویل علالت میں مبتلا رہے، لیکن کمال انسان تھے. کیا کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور کیا علم کا خزانہ ان کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے. بزرگ تھے، نیک انسان تھے. تو یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جو ہمیں ان دنوں میں چھوڑ کر چلی گئیں. تو آج جمعے کے دن ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سب کے لیے دعا ضرور فرمائیے گا. آپ سب کی کالز لینے کے لیے آج خاص طور پر میرے پروڈیوسر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی بہت ساری کالز آ رہی ہیں اور لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعہ کریم کا آغاز آپ کی کال سے ہوگا. لیکن چونکہ جمعہ کریم ہے اور شب معراج سے جڑا ہوا ہے، یعنی کل کی جو شب تھی وہ شب جمعہ تھی، اور شب معراج سے جڑ کر یہ جمعہ کریم آج بنا ہے. تو آج تو جو 10 مرتبہ درود پڑھتا تھا ہر جمعے کو، آج تو اسے 20 مرتبہ پڑھنا چاہیے. جو اذکار 5 مرتبہ کرتے تھے وہ اور بڑھا دینا چاہیے. آج جمعے کی شان نرالی ہے بھائی. جمعے پر معراج کی شب کا سایہ پڑا ہے، تو آج جمعہ بہت اہم ہے. لہٰذا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس طرح کی بہت سارے اذکار ہیں اور یہ سارے اذکار ہمیں کرنے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عامر بھائی؟ اللہ کا کرم میری بہن، فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ کریم مبارک، جی اور آپ کا عمرہ مبارک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی مہربانی جی. آپ کو شب معراج کے حوالے سے بات کروں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا. نعتیں، بیان، بہترین آپ کا خطاب تھا. چلیں جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر بھائی، آپ کا رات پروگرام بہت اچھا تھا. بڑی مہربانی جی. آپ کو عمرہ مبارک ہو. بہت اور شکریہ آپ جی. کی ایک نعت نے میری دنیا بدل دی رات کو. میں بتا نہیں سکتی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے.
کہ میں ان الفاظ میں اپنی کیفیت بیان کر سکوں عامر بھائی. میں بہت خطا کار، بہت گناہ گار، ہم سب خطا کار اور گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. بہت. نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اور آپ کے اپنے خطاؤں کو یاد کر کے آنسوؤں کا بہہ جانا، خطاؤں کو یاد کر لینا، یہ اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ اس نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اس نے آپ پر کرم اتنا فرمایا. بڑا انعام ہے. بے شک جی. اتنے انعام بڑھتے ہیں، لیکن یہ انعام جو ملا ہے مجھے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے، شاید میری اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، جو میری اس ناز سے دنیا بدلی. میں بتا نہیں سکتی، کون میرے سی پاس نعت سے وہ دنیا الفاظ بدلی آپ نہیں. کی؟ کون سی نعت سے دنیا بدلی؟ آپ رفتوں میں پائی، بس میں تو بس یا رسول یا رسول اللہ اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، پائی کے بس. رب کا جو تعالیٰ وہ کی شعر شب ہے کہ آپ اسرا سب کچھ پذیر جانتے آئی ہیں، کہ بس. بہت یہ سب کچھ جانتے ہیں اور دنیا بدل. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بہترین کلام ہے آج. میں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب تشریف فرما تھے، تو ان کا بھی یہی خیال تھا اور بالکل درست فرما رہے تھے. میری بھی یہی خواہش تھی کہ آج بہترین کلام کا آغاز سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات سے ہو جو شب معراج اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بہترین کلام کی طرف بڑھیں گے. جمعہ کریم تیاریاں شروع کر دیجئے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد سب نے نماز پڑھنے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. ماشاء اللہ کل ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہی قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب کی خوبصورت تلاوت سے ہوا تھا، اور آپ رمضان المبارک کے ساتھی ہیں ہمارے. رمضان سے ایک ایسا سلسلہ اور ایسا تعلق ہمارے درمیان قائم ہوا ہے. اور دیکھیے، تعلق کی بنیاد ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. تو یہ ہمارے تعلق کی بنیاد بھی ہے. پھر ہمارے اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، لیکن ہم نے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں. جب ہم ان کو زحمت دیتے ہیں کبھی انہوں نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ تشریف لائے. آج پھر ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور کل جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی تھیں، میں نے ابھی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے جب قاری صاحب سے ملاقات کی تو قاری صاحب نے ہی تجویز پیش کی، اور بہت خوب تجویز تھی کہ کیوں نہ ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی آج تلاوت کریں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست عطا فرمائی تھی. تو السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، اللہ کا کرم ہے. کل آپ تو ٹھیک ہیں ماشاء ڈاکٹر جی صاحب؟ الحمدللہ، کل تو آپ نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت تلاوت فرمائی. جی الحمدللہ. وہ چونکہ آپ کو مقامات پتہ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ جو کہیں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. بس اللہ پاک قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب ہماری تلاوت کو، اور آپ کی اس تمام کاوش کو اللہ پاک قبول فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. بسم اللہ. بہت بڑا کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا اللہ. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ اللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللہ اکبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. سبحان اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. سبحان اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
جزاک اللہ جزاک اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تبارک اللہ. جس طرح آپ نے ورحمنا کہا ہے، کمال ماشاء اللہ. جو ادائیگی آپ کی تھی، بس اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دیں. اللہم آمین. جس طرح آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس عاجزی سے، جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے تھا ورحمنا، آپ نے اسی طرح ماشاء اللہ جی بارک ادا فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی 285 286 آخری دو آیات. ایمان لائے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتاری گئی، اور ایمان لائے مومن. یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے. اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. جو نیک عمل جس نے کیا اس کو اس پر اجر ملے گا، اور جو برا عمل کیا اس پر وبال ہوگا. اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے. تو قوم کفار پر ہماری مدد فرما. ناظرین محترم، یہ جو آیات ہیں، کسی بھی چیز کا کوئی نچوڑ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا بھی ایک نچوڑ ہے. نچوڑ بھلا کیا ہوگا؟ نچوڑ وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر سرفراز فرما کے اپنے پاس بلائے، اور پھر وہاں پر یہ وحی یعنی یہ دو آیات عطا فرمائے. دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے کن حالات میں مبتلا تھے. لفظ شکار میرے لبوں پر آ رہا تھا، لیکن شکار نبی کے ساتھ جچتا نہیں ہے. تو کن حالات میں مبتلا تھے؟ اپنوں کے دکھ، غیروں کی جفاکاریاں، تکالیف، پریشانیاں. آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، بے اولادی کے تانے. عاص بن وائل نے آپ کو بے اولادی کے تانے دیے. مکے کی گلیوں میں آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھما کر ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ یہ سب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں تک کہ ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ اور عتیبہ، اس کے دو بیٹے تھے. عتبہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر تھوکنا بھی چاہا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ الگ بات ہے کہ اس کا تھوک رخسار مبارک تک نہ پہنچ سکا،
اور وہیں سے اڑ کر اس کے منہ پر گرا اور پھر ایسا برس کا داغ اس کے چہرے پر ہو گیا جو مرتے دم تک اس کے چہرے سے گیا نہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی، اونٹنی کی اوجڑی کتنی بھاری اور وزنی ہوتی ہے، جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر یہ اوجڑی ڈال دی جاتی تھی اور پھر تمسخر اڑاتے تھے بدبخت اور ہنسا کرتے تھے۔ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ سارے حالات تھے۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، بہت ہی دکھ اور درد کا ماحول تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن یہ تو بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کی، لیکن ایک اور بھی مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان سارے مسائل کے باوجود، جو کہ تشدد، تانے، تشنے، الزامات، تہمتیں، آپ امت کو نہیں بھولتے تھے۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ ان کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اوائل میں 40 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، لیکن آپ پھر بھی، حالانکہ شیب ابی طالب میں جب آپ نے گھاٹی میں، وہ جو گھاٹی تھی جس میں محصوری کے 3 برس آپ نے کاٹے، معاہدہ ہوا کہ 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا اور سوائے اللہ کے نام کے سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اللہ کا نام لکھا رہا۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت۔ کیونکہ آپ کے پیش نظر جو کارستانیاں تھیں ان کو دیکھ کر آپ یہ تصور فرماتے تھے کہ آنے والے وقت میں بھی ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ تو ان حرکتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن خطائیں تو ہو سکتی ہیں، خطائیں تو ہو سکتی ہیں، گناہ تو ہو سکتے ہیں، کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما دے۔ لہٰذا اس غم میں آپ مبتلا رہتے تھے اور ہر وقت امت کا خیال، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ آج پیارے کو بلاتے ہیں، پہلے تو اس کے سارے دکھوں کو دور کرتے ہیں اپنے دیدار سے، اور پھر اس کی امت کا معاملہ بھی آج طے کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جو پیارا ہر رات کو دیر تک قیام کرتا ہوا اپنی امت کے لیے روتا رہتا ہے، میرے لیے روتے رہتے تھے، آپ کے لیے روتے رہتے تھے، قاری صاحب کے لیے روتے رہتے تھے، ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے روئے ہیں، لیکن ہماری قسمت دیکھیے، قسمت سے مراد یہ ہے وہ کہ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ رسول کے امتی ہیں، لیکن میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نبی کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنی ان کی اطاعت کرتے ہیں، کتنے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے رات رات بھر روتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور جب بلایا تو سب سے پہلے تو اپنے پیارے سے کہا کہ تو میری کتاب پر ایمان لے آیا ہے، تجھ پر جو اتارا تو اس پر ایمان لایا، تو نے سوال نہیں کیا، تو نے سوال نہیں کیا، جو تجھے عطا فرمایا تو نے امانت کے ساتھ اس کو پہنچا دیا۔ ایسے ہی تھوڑی امین کہتے ہیں ان کو، یہ امین عام لفظ نہیں ہے ناظرین محترم۔ امین کا مطلب امانتیں رکھنے والا نہیں ہے خالی، وہ تو الگ بات ہے کہ اہل قریش کی امانتیں آپ ہی کے پاس رہتی تھیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، امین کا مطلب ہے قرآن کی امانت صحیح لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ بہت بڑی امانت تھی، کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں ہے، کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ جیسا یہ رسول جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ کیا اترا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جبھی تو امین ہے۔ جو اترا، جو بتلایا، جو قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ آپ نے امت تک پہنچا دیا، انسانوں تک پہنچا دیا، تو امین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لائے رسول کریم اس کتاب پر جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل فرمائی، اور پھر ایمان لائے مومن، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے۔ بڑے مومنین ہیں بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کس کس کا نام لوں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن الیمان،
حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، کس کا نام لوں، کس کا نام چھوڑوں؟ یہ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جو مومنین کی ڈیفینیشن پر اتنی خوبصورتی سے پورے اترتے ہیں کہ پھر اور کوئی ڈیفینیشن کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ ایمان لائے، پہلے رسول لائے، پھر یہ ایمان لائے، اور یہ سب دل سے مانتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ وہ مقام تھا جہاں گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ایک کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی بھلا؟ کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کسی نبی کو دیدار کا شرف نہیں ملا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کسی نبی سے راز و نیاز میں وہ باتیں نہیں ہوئیں جن کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ کسی نبی کو اعزاز نہیں ملا۔ پھر اسراء پر پہنچے، وہ ایک الگ بات، جنت اور جنت کے حقیقی مناظر، جہنم کے تمثیلی مناظر آپ نے مشاہدہ فرمائے، یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ سدرہ تک پہنچنا کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ بیری کا درخت جس پر تمام فرشتے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے موجود ہوئے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیرے حبیب کو۔ تو پروانوں کی شکل میں روایات میں آتا ہے کہ سونے کے پروانے بیری کے درخت پر ایسے چھا گئے تھے کہ جیسے سب انتظار کر رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ اس لیے بیری کے درخت کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے، بزرگ فرماتے ہیں کبھی نہیں کاٹنا چاہیے، یہ سدرہ کا درخت ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ یہ منظر ہے، یہ بھی کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، کیونکہ مومن تو ہو چکے ہیں، اب ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے، ہمیں راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، تو کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نبی معراج پہ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اولیٰ ہیں، لیکن ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں، ہمیں فرق نہیں کرنا ہے۔ اگر فرق کیا تو سارا ایمان اکارت ہو جائے گا، ہمیں فرق نہیں کرنا۔ یہی تو ایمان ہے کہ ان کو بڑا بھی ماننا ہے اور فرق بھی نہیں کرنا ہے، ان کو امام بھی ماننا ہے اور فرق بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ موسیٰ نہ پہنچ سکے محمد پہنچ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایسا نہیں کہنا، یہ بہت غلط جملے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں خطیب حضرات عموماً کہہ دیتے ہیں موسیٰ کو تو شرف نہیں ملا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف مل گیا، استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز اور اعزاز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو جلیل القدر اور اول العزم پیغمبر ہیں، ان کی شان اقدس میں ہماری طرف سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ لہٰذا ہم فرق نہیں کرتے، یہ ہمارے بارے میں بتایا ہے، مومنین کے بارے میں فرق نہیں کرتے، اور جو سنتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، تحقیق سے اطاعت نہیں کرتے، جستجو سے اطاعت نہیں کرتے، پہلے تجربے سے اطاعت نہیں کرتے، بس سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ کہا اور اطاعت کی، سنا اور اطاعت کی۔ اور اے رب، پھر جب آپ نے اطاعت کر لی، جب آپ کو سب کچھ مل گیا، تو اب بخشش کا، اب یہیں سے تو بخشش شروع ہوگی۔ لہٰذا چونکہ امت کی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے امت کو بتلایا کہ اے پیارے، اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ ان کی بخشش ہو جائے گی اگر وہ مجھے اس طرح پکاریں۔ کیسے پکاریں؟ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، بالکل نہیں ڈالتا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس پر بیوی بچوں کا بوجھ ہے، اس کو کمانا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے، یہ اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری وہ اٹھا سکتا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو شکوہ نہ کرنا، اے بیماروں کبھی شکوہ نہ کرنا، یقیناً تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ ذمہ داری، یہ بوجھ تم پر ڈالا ہے، کیونکہ تمہاری دعا ہے یہ، تمہیں تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلا دی ہے کہ تم پر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا جو اس سے پہلے والی قوموں پر ڈالا گیا ہے اور جو تم میں اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ تم پر وہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جو تم اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر بھول سے خطا ہو جائے اور خطا ہو جائے
ایک تو بھول سے ہوتی ہے اور ایک خطا ہو جائے. اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے، دونوں باتیں آ گئیں. کبھی کوئی یہ نہ کہ بھول سے خطا، ارے آپ نے خطا بھی کر لی، بھول بھی ہو گئی، تب بھی اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرمانا. بس یہ اتنا ناز والا جملہ ہے، اتنی ناز اور ادا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہے ہمیں. دیکھیے ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، خدا نے ہی ہم کو دعا مانگنا سکھایا ہے. اللہ نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا ہے. ناظرین محترم، یہ دعا مانگنے کے طریقے ہیں، اللہ نے سکھایا ہے کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈالنا، اور ہم سے درگزر فرمانا، ہماری بخشش فرمانا، ہم پر رحم فرمانا، کیونکہ تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے. کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، بس تو ہے. تو مدد کرنے والا ہے، تو دوست ہے. کوئی معبود نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں سوائے تیرے، اور کفار کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ، کیا آپ نے خوبصورت انداز میں پڑھا. اور اس پر تو اتنی دیر تک ان آیات پر کلام کیا جا سکتا ہے، جی بالکل. کیونکہ یہ تو سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا ایک نچوڑ ہے جو اللہ جی سبحانہ و یقیناً. تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہت بہت شکریہ بارک قاری اللہ محمد فیک. ابراہیم قاسی صاحب. جزاک اللہ خیرا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین عقیدت اور تینوں نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں. جمعہ کریم کا مطلب یہ ہے ناظرین محترم کہ نماز کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. ضرور آپ ہماری نشریات دیکھیے، لیکن نشریات سے کہیں زیادہ ضروری نماز کی تیاری ہے. تو خواتین سے مخاطب ہوں، جیسے کہ ہر جمعے کو مخاطب ہوتا ہوں، کہ آپ جلدی جلدی سے کام نمٹا لیجئے. آج تو ویسے بھی اسکول اور کالجز کی چھٹی ہے، شاید یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، باقی دفاتر میں بھی اتنی زیادہ حاضری نہیں ہے جو اطلاعات مل رہی ہیں. لوگ کم نکلے ہیں گھروں سے، تو اب گھروں میں ہی موجود ہوں گے. تو صاحبان کے لیے بھی بڑی تیاریاں کرنی ہیں، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی تیار کرنا ہے. تو جلدی جلدی سارے کام نمٹا لیجئے، کیونکہ جمعے کی نماز میں اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. اور ساتھ ساتھ اذکار بھی کرتی رہیے. تمام حضرات بھی اذکار کرتے رہیں، اور درود شریف کی تو بڑی کثرت اور فضیلت ہے. ساتھ ساتھ آج خوشبو لگانی چاہیے، آج اجلے ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، درود بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف پڑھنی چاہیے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ واقعہ، سورہ ملک، جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا رہے. لیکن الکہف ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت بھی ہے، آپ کی یہ وصیت بھی ہے، اور آپ کی یہ نصیحت بھی ہے. لہٰذا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، جو ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، ان میں سے کوئی بھی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. جمعے کی تیاریاں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. آج ہماری سب سے بہترین عقیدت کا جو یہ پروگرام کا حصہ ہے، ہمارے وہ تینوں ماشاءاللہ نعت خواں، چوتھے ہمارے معین عالم صاحب بھی تھے، لیکن وہ تشریف نہیں لائے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 3 صوفوں کے علاوہ چوتھا صوفہ نہیں ہے. اور خیر یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، اصل میں ان سے ہم کہنا بھول گئے تھے، تو ان بیچاروں کو ہم بتلا نہیں سکے. تو وہ بھی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن کل انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا تھا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آخری میں جو آپ نے نعتیں سنی، اور جو ایک سما سا بند گیا تھا، خاص طور پر جو نعت انہوں نے پڑھی، جو مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے بہت زیادہ، کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. جناب عمران شیخ اتاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ دوبارہ تشریف آوری کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ان کے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں، اب تو بالکل فیملی بن چکے ہیں. تو جب یہ نہیں ہوتے تو بہت کمی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں. تو پتہ چلا بھائی لندن میں ہیں، پھر پتہ چلا کہیں اور گئے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے پوری دنیا میں پھیرانا شروع کر دیا ہے. تو اب یہ سرکار کے گیت گاتے پھرتے ہیں، ان کے نغمے گنگناتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور
کل پھر تشریف لے جا رہے ہیں لنڈن، وہاں پر ان کے ماشاءاللہ پروگرامز ہیں پہلے سے طے شدہ. تشریف فرما ہے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. نیند پوری ہوئی آپ خیریت کی؟ سے؟ الحمدللہ. تو آپ دونوں صاحبان کا تو آج روزہ بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی، جمعرات کا روزہ تو رکھ لیا تھا اور پورا ارادہ تھا کہ آج بھی روزہ رکھا جائے، لیکن وہ اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی کہ بہت طبیعت اچھی نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن آج رکھنا چاہیے تھا روزہ. اسپیچ ہی ایسی تھی کہ جس کے اندر بس جمعرات کا روزہ تو ہو گیا، ایک اطمینان ہو گیا، لیکن آج کا روزہ بھی کیونکہ آج کی بڑی فضیلت ہے 27ویں رجب کی. بہرحال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ہمارے بڑے پیارا ستارہ، بہت گہرے نایاب. ان کی بھی نعتیں اور ان کا پڑھنے کا انداز، جو ان کا ایک سافٹ طریقہ ہے، جو بہت ہی دھیمے اور بڑے اطمینان والے سروں کے ساتھ یہ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نعت خوانوں کو اب یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک اپارچونٹی بھی مل گئی ہے سب جگہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز بھی ہے کہ یہ صرف سرکار کی نعتیں اپنے وطن میں نہیں پڑھتے، بلکہ جگہ جگہ سب جگہ جا کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تشریف فرمائے جناب ریحان قادری صاحب، جن کو ہم پیار سے ریحان باپو بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کل کی جو ٹرانسمیشن ہوئی بہت جزاک خوبصورت. جب میں صبح میں نے موبائل آن کیے تو ہزاروں کے تعداد میں سینکڑوں کی ماشاءاللہ، تعداد میسیجز. ماشاءاللہ، آپ کو بڑی دعائیں ماشاءاللہ دل جزاک سے اللہ، الحمدللہ، جزاک اور اللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی نہیں. تو ابتدا کرتے ہیں ناظرین محترم، اور جب 3 نعت خواں ہوں تو پھر مجھ کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے اور ان کی نعتیں ہی ہم سنیں گے. لیکن پہلے 2 کالرز ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لوں میں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ کل کی نشریات تو خیر بہت بہترین تھی، اللہ بہت کی کرم. ماشاءاللہ بڑا اسٹیمنا آپ مدینہ پاک سے لے کر آئے ہیں. جی جی، انرجی وہیں سے تو آتی ہے. جہاں پہ 70,000 صبح اور 70,000 شام، ہم انسان تو بڑی خوش قسمت ہے، بار بار جاتے ہیں، بار بار سب سے اچھی بات آپ نے اب تک جو میں سننا چاہتا تھا وہ بات آپ نے کی کہ مدینے سے انرجی لے کر آئے ہیں. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. بہت بہترین نشریات تھی عامر بھائی آپ کی. اصل میں ہم آقا کا ذکر کر کے نا اپنے کلام کو زیبائش دیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو آپ دیکھیں کہ اس حضرت موقع حسان نے کیا یہی کیا کہا ملے تھا. ہمیں. ہاں جی. جبریل امین کو اپنے بننے کی، اپنی تخلیق ان کو اس دن پتہ چلا کہ کیوں کی گئی تھی، اور حضرت ابوبکر کو مرتبہ صدیقیت پر معراج شریف کی وجہ سے بٹھایا گیا. دیکھیں جی کہ جی ان کا مرتبہ صدیقیت کس سب وجہ سے نبی کی محبت کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے سرکار کی محبت کی وجہ مگر سے. نماز کی روح ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ آپ اعلیٰ و ادنا، کمزور، طاقتور، بادشاہ، فقیر، افسر، ماتحت سب برابر ہو جاتے ہیں نماز میں. بالکل صحیح. اور ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ دیا. جبریل امین تو زمین پر حکم لے کر آتے تھے، یہ تو آسمانوں پر ہمیں تحفہ ملا. یقیناً یقیناً. اور بہت پیاری نشید، بہت پیاری تھی آپ کی معراج شریف کی. اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان اس بار مہربان ہوگا. مہربان رمضان نام بڑا پیارا ہمیں لگتا ہے کہ آپ رکھیں. اور دوسرا یہ عامر بھائی کہ معراج سفر کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے کہ کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، اتنی تھوڑی سی دیر میں معراج کا سفر ہوا. تو یہ جس طرح آپ نے رات کو بتایا نا، رات کی نصیحت میں، کہ آپ مین سوئچ آف کر دیں تو آپ کے اختیار میں اپنے گھر کا ہوتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ جی جی، اصحاب کہف کو سلا دیا تھا، حضرت عزیر کو سلا دیا تھا، اس پر کسی کو کوئی. اللہ تعالیٰ کو جی جو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو تحفہ عطا کیا، تو نبی پاک کو ہر آسمان آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عزیر جب سو رہے تھے اور جب 100 سال بعد وہ سو کر اٹھے، بعض روایات میں تو 1000 سال بھی آتا ہے، لیکن جب 100 برس کے بعد وہ سو کر اٹھے تو جو پھل ان کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے موجود تھے، گلے سڑے نہیں تھے. ان میں ویسی تازگی تھی، ویسی ہی توانائی موجود تھی، اور یہ ان کے لیے حیرانگی کا سبب تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. وہ تو سوئی کے ناکے سے 1 لاکھ کی فوج گزار سکتا ہے وہ اگر چاہے تو. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسے ہیں عامر بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل رات کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا اور ہمیں بہت مزہ آیا. بڑی نائت جی، بڑی نائت. مجھے نا عمران شیخ عطائی سے نعت کی فرمائش کرنی. جی جی فرمائیے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. یہ کل رات کو انہوں نے پڑھی تھی، ہم سب فیملی ممبرس کو بہت ہی پسند. قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی.
کعبے سے بھی ایک نعت کی فرمائش. جی جی جناب. معجزہ میرے نبی کا. کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سے احمد رضا سے نہیں کرنی؟ احمد رضا سے بھی کرنی ہے. اچھا وہ بتلائیے. بھر دو جھولی میری یا بھر دو جھولی. محمد. چلیے جی آپ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا پہلے سے تینوں سے کیا کیا فرمائشیں کرنی ہے. جمعے کی تیاری کر رہی ہیں آپ کہ نہیں کر رہی؟ جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے صحیح. دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ جی. تو جناب عمران شیخ اتاری صاحب ابتدا آپ سے کرتے ہیں. پڑھیے جو آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ خود سوچ کر آئے ہیں کہ بھئی آج یہ پڑھوں گا میں. بسم اللہ. حقیقت میں واہ 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 سبحان اللہ. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. کیا میٹھا انداز ہے بھائی. واہ سبحان اللہ. حقیقت میں واہ واہ. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں اللہ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. نہیں کرتے. زبان پر اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکوہ اللہ اللہ. رنجو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں بھائی. کیا انداز ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. لایا نہیں کرتے. نہیں لاتے نہیں لاتے نہیں لاتے. سبحان اللہ. شکوہ رنجو لایا نہیں کرتے. لایا نہیں کرتے. اللہ. نبی کے نام ہائے ہائے ہائے. لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے. کیا کہنے ہیں بھائی. کیا کہنے ہیں. اور یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں. اللہ اللہ اللہ. اپنوں کیا کہنا. کا کیا کہنا. کیا بات ہے. آپ کے بھی کیا کہنے بھائی. آپ کے بھی کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ دربار محمد ہے یہاں. اپنوں کیا کہنا. کا کیا کہنا. ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا اللہ 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 اللہ. نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور جو مدینہ شریف میں حاضر ان کے لیے شاعر کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے. میرے خیال یہ بھی اس وقت وہی تھے. تو واہ کہتے واہ ہیں واہ واہ. کہ ارے او نا سمجھ قربان ہو جائیں کے روزے پر. کیا کہنے ہیں بھائی. کیا کہنے ہیں. ارے او نا سمجھ قربان ہو جائیں کے روزے پر. کیونکہ ان کے روزے یہ لمحے یہ لمحے زندگی میں بار 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 آیا نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتے ہیں.
کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے پھولوں کا کیا کہنا، ارے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ احمد رضا قادری اور ریحان قادری بھی بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کریم.